بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مردہ حالت میں 1 سال تک یا کئی سالوں تک کھڑے رہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب 19 سال کے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث اور جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کی حکومت کا دورانیہ 40 سال ہے۔ اس طرح وقت وفات آپ کی عمر 59 سال قرار پائی۔ ایک روایت میں ہے آپ کی عمر 812 سال بھی مذکور ہے۔ اس طرح آپ کے انتقال کی حکایتیں بھی مختلف ہیں۔ ایک قصہ یہ ہے کہ آپ نے جنوں کو بیت المقدس میں ایک عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ آپ کی فوج میں جن و انس شامل تھے۔ جب اس عمارت کا کچھ حصہ تعمیر ہو گیا، آپ اس میں خفیہ طور پر آرام کی غرض سے تشریف لے گئے، لیکن ایک نوجوان شخص وہاں پہنچ گیا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بلا اجازت کیسے آ گئے؟ اس نے جواب دیا، میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کس نے اجازت دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا، جو اس محل کا مالک ہے، اس نے مجھے اجازت دی ہے۔ اس جواب سے آپ سمجھ گئے یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب، بیت المقدس کے کام کو جن و انس سے پورا فرما دے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جنات یہی سمجھ رہے تھے آپ زندہ ہیں۔ بیت المقدس کا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گن کے کیڑے کو حکم دیا کہ وہ عصا کو کھا لے، لہٰذا گن کے کیڑے نے عصا کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ جب وہ ٹوٹ گیا، آپ زمین پر گر پڑے، جس سے جنوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کی وفات بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ محض لاٹھی کے سہارے پر آپ کا جسم بلا روح کھڑا تھا، تو وہ آپس میں پچھتانے لگے کہ اگر ہم غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت میں کیوں گرفتار رہتے، یعنی معماری کا کام نہ کرتے۔ اس طرح ان کی غیبی علم کا گھمنڈ ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ لاٹھی کے سہارے پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جب آپ حالت نماز میں ہوتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ کی طرف دیکھ سکے۔ جب کوئی جن آپ کو دیکھتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر بوقت موت 180 سال تھی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ پر نماز پڑھتے وہاں درخت اگ جاتے تھے۔ آپ اس درخت سے پوچھتے، تیرا نام کیا ہے اور تو کس کام آتا ہے؟ تو وہ درخت جواب دیتا، میں فلاں فلاں درخت ہوں۔ اگر وہ درخت کسی بیماری کے کام آتا تو آپ اسے قلم بند فرما دیتے۔ اگر پھلدار ہوتا، اسے کسی دوسری جگہ پر لگا دیتے۔ حسب معمول جب درخت اگا، آپ نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا کام کیا ہے؟ جواب دیا، میرا نام خروب ہے اور میں اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ٹھیک اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب مالک حقیقی کو ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارشاد الہی ہوا، اے سلیمان، اگر تم چاہتے ہو تمہاری موت کو جنات سے مخفی رکھا جائے تو خروب کی لکڑی سے عصا بناؤ اور ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ روایت میں ہے حضرت سلیمان 1 سال تک مردہ حالت میں لاٹھی کے سہارے پر کھڑے رہے۔ جب آپ کا محل تعمیر ہو گیا تو اللہ نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ ناظرین، یہاں پر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کے چند معجزات و کرامات کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ جب آپ کو حکومت اپنے باپ سے وراثت میں ملی تو آپ نے اس کی وسعت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پالنے والے، مجھے بخش دے اور وہ حکومت عطا کر کہ میرے بعد یہ شرف پھر کسی کو نہ ملے۔
بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اس دعا کی بنیاد پر خداوند عالم نے تمام جن و انس، چرند و پرند، جمادات، نباتات اور حیوانات پر وہ اختیار دے دیا جس کی مثال سلاطین دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انسانوں کے علاوہ آپ کا لشکر جناتوں، دیوزادوں، پرندوں اور چرندوں پر بھی مشتمل تھا۔ 2000 مربع میل کے طویل و عریض رقبے میں پھیلا رہتا تھا، جس کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی کہ 50 مربع میل میں انسانوں کی فوج رہتی تھی، 50 مربع میل میں جناتوں اور دیوزادوں کا لشکر رہتا تھا، 50 مربع میل میں درندوں کا مسکن تھا اور 50 مربع میل رقبے میں چرندوں پرندوں کا جمگٹا رہتا تھا۔ آپ نے 3 میل لمبی اور 1.5 میل چوڑی ایک عظیم و شان بساط بنائی تھی، جس میں لکڑیوں پر شیشے کے بنے ہوئے 1000 محل تھے۔ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع ایک وسیع و عریض تخت تھا، جس کے درمیان میں یاقوت کا ایک منبر تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں، جس پر آپ کے وزرائے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ ان کے گرد جناتوں، دیوزادوں کی قطاریں ہوتی تھیں اور اس پوری بساط پر پرندے اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے تھے۔ ہوا اس بساط کو آپ کی خواہش کے مطابق ایک مقام سے دوسرے مقام تک اپنے دوش پر اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اسی بساط کو بساط سلیمانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی بیویوں کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی آپ نے 72 مربع میل کے رقبے میں ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا، جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں اور فرش یاقوت اور زمرد کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب مغرب سے مشرق تسلط حاصل ہو گیا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا نے مجھے اتنی بڑی حکومت عطا کی ہے، کیوں نہ ایک دن ساری مخلوق کی دعوت کی جائے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، اے سلیمان، یہ تیرے بس کی بات نہیں، یہ میرا ہی کام ہے کہ تمام مخلوق کو رزق پہنچاتا ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان نے عرض کی، اے پالنے والے، تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے امید ہے کہ میں یہ کر سکوں گا، تو مجھے بس اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ لاکھوں انسانوں اور جناتوں نے مل کر کھانا جمع کیا۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ضرورت سے زیادہ خوردنی اشیاء جمع ہو گئی ہیں، اب ایک دن مقرر کیا اور ہوا کے ذریعے تمام مخلوقات کے کانوں تک اپنی دعوت کی آواز پہنچائی۔ ابھی ایک مرکز پر جمع ہونے کے لیے مخلوق کا انتظار ہو رہا تھا کہ سمندر سے ایک مچھلی باہر آئی اور عرض کیا، جناب سلیمان، آپ نے آج تمام مخلوقات کی دعوت کی ہے، لہٰذا میں بھی آئی ہوں۔ جناب سلیمان نے فرمایا، ابھی کچھ دیر انتظار کرو، جب سب جمع ہو جائیں گے تو کھانا کھلایا جائے گا۔ اس نے کہا، میں بہت بھوکی ہوں، مزید انتظار میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ یہ سن کر جناب سلیمان نے فرمایا، پھر جو موجود ہے اس میں سے کھا لو۔ کہا جاتا ہے جو کھانا تمام مخلوقات کے لیے اس جگہ جمع کیا گیا تھا، مچھلی وہ تنہا کھا گئی اور مزید کھانے کی طلب کی۔ یہ دیکھ کر جناب سلیمان سجدہ خالق میں گر پڑے اور رو رو کر کہنے لگے، اے پالنے والے، رزق بھیجنا بے شک تیرا ہی کام ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔